جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا شاہ اللہ، اللہ کی طرف جب کسی کی نسبت ہو جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس چیز کا احترام بڑھ جاتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ خانقاہ ایک عام سی تعمیر ہے، اس پر کوئی رنگ کا رنگ ٹائلیں نہیں لگی، شاید پلستر بھی نہیں ہوا، لیکن لوگ اس کو دیکھنے کے لیے صرف اس لیے ترستے ہیں کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی اور وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کو ذہن میں رکھ کے اس مہینے کی عظمت کو پہچانے، جسے شاہ اللہ کا اس مہینے میں ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے۔ شیطان جکڑ دیے گئے، جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو کما حقہ علم ہو جائے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، انوارات، اس کی مغفرت، بخشش، مہربانیاں فرش والوں پر کیسے اترتی ہیں، تو وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ پورے سال ہی کو رمضان بنا۔ آپ رمضان کی عظمت، اس کا مبارک ہونا، اس کا عظیم ہونا، یہ آپ علماء سے سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، رسائل و جرائد میں آپ پڑھتے ہیں، مختلف چینلوں پر لوگ اس پر آ کر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ رمضان کو یہ ساری عظمتیں اور ساری رفعتیں اور ساری بلندیاں اور ساری برکتیں کیوں ملی؟ اس مہینے میں وہ خاص کام کیا ہوا جس کے لیے یہ مہینہ
سارے مہینوں کا ستار ہو گیا. اس کی ایک رات کی عبادت جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں وہ خیر من الف شہر ہو گئی. کس بنا پر یہ عظمتیں ملی اسے خود قرآن نے بیان کی. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور اس رات کے متعلق کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو رمضان کو جتنی بلندی اور رفعت اور جتنا مقام اور جتنی عظمت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی. اور پھر رب نے اس جگہ پہ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ذکر کیا کہ ہم نے یہ قرآن کیوں اتارا کہ اسے چوم لو, آنکھوں سے لگا لو, ریشمی غلاف پہ لپیٹ لو, خوشبو میں بسا لو, کچہریوں میں جج کے سامنے سروں پہ اٹھا لو یا مردوں کو بخشوا لو. اس لیے آیا تھا یہ قرآن. قرآن نے اس کو ذکر کیا آنے کے مقصد کو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. کرو مانا اس کا یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی ہے. یہ رہنمائی کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا القرآن یہدی, یہدی کا کیا مطلب؟ رستہ دکھانا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے. قرآن نے اپنے نزول کا مقصد ذکر کیا, شروع میں ذکر کیا. آپ سب لوگوں کو یہ آیت آتی ہے, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, ان پڑھ ہوں, تعلیم کا, سب کو یہ آیت آتی ہے. پڑھیے میرے ساتھ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں آئیے؟ ہدن. ایک آیت ہے میں اس کو بیان کروں, پیش کروں. سورت ابراہیم کے شروع میں توحید باندھی, ترغیب دی, اس کی وقت عظمت لوگوں کے ذہنوں میں پہلے بٹھائی. فرمایا کتاب انزلناہ الیک, یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. اس کی ذرا تہ میں اتریے, ذرا ان لفظوں کی تہ میں اتریے. انزلنا, ہم نے اتاری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو کہنا چاہتے ہیں اسے سرسری نگاہوں سے نہیں پڑھنا, اس کان سے سنو, دوسرے کان سے نکال دو, اس طرح نہیں سننا, اسے معمولی نہیں سمجھنا. پہلے دیکھنا ہے اتارنے والا کون ہے. رغبت دلاتے, تمہید باندھتے, ہم ہیں اتارنے والے. پھر اللہ اپنے نبی کو شامل کر لیتے ہیں. انزلناہ الیک, انزلناہ الیک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پڑھنے اور سننے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھو
نکلنا نکالنا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ میرے پیارے پیغمبر تو لوگوں کو نکالے من الظلمات۔ میں نے تو ساری آیتیں وہ پڑھی ہیں جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، میں نے تو کوئی مشکل عربی کا لفظ یا آیت پڑھی نہیں ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، شرک و کفر کے اندھیروں سے، الی النور۔ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد کیا بتایا؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی پہ، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، الحاد کے اندھیرے، ان سے نکالو لوگوں کو اور نور کی طرف لاؤ۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب برکت بعد میں ہے اور کتاب ہدایت میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے اور اس کی مہربانیوں سے ہم نے اللہ کے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، سبقاً۔ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور پورا پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے اسے ہم نے سبقاً پڑھایا، سبقاً پڑھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 مرتبہ مختلف علماء سے میں نے قرآن پاک کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، سبقاً۔ اور نہیں کرنا تو خود پڑھے، اس قرآن کو سبقاً پڑھے، آپ اس کا ترجمہ پڑھے۔ خدا گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، میں منبر رسول پر ہوں، خانہ خدا ہے، بڑا اچھا ٹائم ہے، بابود ہوں۔ اس قرآن کے 30 پاروں میں اور 114 سورتوں میں اور 6,600 سے زیادہ آیات میں اللہ نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ وہ مسئلہ توحید ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اپنی الوہیت کو بیان کرتا ہے، جگہ 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 بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کائنات کا الہ صرف ہو، لا الہ الہکم الہ واحد۔ بولو، اس زمین کو چلتے ہوئے پانی پر کس نے ٹکایا ہے؟ عقلی دلیل تھی، عقلی، ہر بندہ مانے۔ بولو، اس زمین کو چلتے ہوئے پانی پہ کس نے ٹکایا؟ اور جب زمین ڈولنے لگی اس پر کس نے؟ پھر اللہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ، پہلے زمین دکھائی، پھر اللہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ، اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کس نے ٹکایا؟ پھر سورج دیکھ، چاند دیکھ، ستارے دیکھ، بادل دیکھ، پڑنے والی بارش دیکھ، برسنے والے اولے دیکھ، پھر سخت پہاڑوں سے نکلنے والے چشمے دیکھ، آبشاریں دیکھ، پھر اس زمین سے نکلنے والا اناج دیکھ، پھول دیکھ، پھل دیکھ۔ کتم متجاورات، کھیت آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک بھلوال کی زمین جا رہی ہے، ابو پنڈی بھٹیاں پہنچے تھے، حافظ آباد پہنچے۔ کتم متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان میں پیدا ہونے والا اناج مختلف ہے۔ بھلوال کی زمین گیہوں پیدا کر رہی ہے، حافظ آباد کی زمین گجی پیدا کر رہی ہے، خانے
بینہما برزخ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ رکھا، ان پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، نہیں ملنے دیتا۔ تیری عقل کیا کہتی تھی کہ میٹھے پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا، اور کڑوے پانی میں پلنے والی مچھلیاں ان کا ذائقہ اور ہونا چاہیے تھا۔ پانی کے ذائقوں میں فرق رکھا، مچھلیوں کے گوشت میں فرق نہیں۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری عقلی دلیلیں، یہ ساری کیا ہے؟ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ ابو جہل کرتا تھا انکار اس کا، مکے کے کافر کرتے تھے انکار اس کا، نہیں کرتے تھے مکے پر۔ اللہ نے فرمایا تم بھی مانتے ہو، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، زمین و آسمان میں نے بنائے، بادل میں لے کے آیا، بارش میں نے برسائی، فصلیں اگانے والا میں ہوں، تم بھی مانتے ہو، افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ یہ ساری عقلی دلیلیں، یہ ساری عقلی دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضا دکھائی، آسمان دکھائے، زمین دکھائی، پھر اپنا آپ دکھایا، پھر اپنا آپ دکھایا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، تو پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، جسے تیرے باپ کی پیٹھ میں محفوظ رکھا، پھر تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا، اور 3 اندھیروں کے اندر پھر اس پانی کے گندے قطرے پہ ہم نے کاریگری شروع کر دی۔ قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، اللہ تمہیں قرآن کے قریب لے کے آئے۔ 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، وہ جھلی، وہ پردہ جس کے اندر لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، وہ تیسرا پردہ ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ کہتے ہیں لوگ کاریگریاں کرتے نہیں، بڑے بڑے کاریگر ہوئے دنیا میں، لیکن دن کے اجالے میں مغرب کا ٹائم ہوا تو کاریگر نے اپنے شاگرد کو کہا لائٹ آن کر، کاریگری کرنی ہے۔ دنیا کے کاریگر کاریگریاں کرتے ہیں دن کے اجالے میں، کہ میں کاریگریاں شروع کی تھیاں ترائے اندھیریاں میں۔ ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پانی کے گندے قطرے پر۔ یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور مجھے وہ بات کہتے ہوئے بڑا مزہ، آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا، کئی دن تک آپ اس کی لذت محسوس کریں۔ 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر ہم نے نقشہ جمایا اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا، یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا۔ کبھی اپنے اعضاء دیکھ، آنکھیں دیکھ، کان دیکھ، ہاتھ کا تناسب دیکھ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، خلقک کا کیا میں نے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کیسا تناسب ہے۔ اپنی انگلیاں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنے ہونٹ دیکھ، اپنے پاؤں دیکھ، پاؤں کی انگلیاں دیکھ، اپنا کاٹ دیکھ، یہ کس بندے کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الانسان، کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ مجھے یہ خطاب کر رہے ہیں اس بندے کو جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ جائے، اولاد لینے، سلطان باؤ جا کے اس کی بیری تلے ایسے جھولی پھیلا، گردے کی پتھری نکلوانے کے لیے للہ
جب جا رہا ہے نا غیروں کی طرف، اللہ اس بندے کو پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، یا ایھا الانسان، میں تجھ پہ کوئی جبر نہیں کرتا، کر سکتا ہوں، تو میرے سوا کسی اور طرف جا، میں تیری ٹانگیں توڑ دوں، کر سکتا ہوں، تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھ، میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں، کر سکتا ہوں، تو کسی اور کو پکار کے دیکھ، میں تجھے گونگا کر دوں، کر سکتا ہوں، تو میرے سوا کسی اور کے سامنے جھک، میں تیری گردن اتار، کر سکتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، جبر کوئی نہیں، اکراہ کوئی نہیں، یا ایک گل کا جواب دے کے سارے پنجابی کہتے ہیں نروار کرنا، اللہ کیا نروار دے کبھی ایک بات کا جواب دے، یا ما غرک بربک الکریم، تیری 40 سال کی عمر ہو گئی، تو 50 سال کا ہو گیا، تو 60 سال کا ہو گیا، مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی میں کوئی ایک وقت بکھا، تو من سدیا ہوئے تے میں تینوں جواب نہ دیتا ہوئے، بتا پھر تے تو سونا لگتا کہ مولا تو نہیں سنیا تے میں ٹرے ہی بڑی ماں، تو نہیں سنیا میں ٹرے ہی سوبان باہو، تو نہیں منیا میں ٹرے ہی شادی منے، پھر تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی خالق کا بھول گیا، وہ جو ماں کے پیٹ میں تھا تو نے مجھ سے مانگا تھا، آنکھیں مانگی تھی، کان مانگے تھے، ہاتھ مانگے تھے، پاؤں مانگے تھے، دماغ مانگا تھا، دل مانگا تھا، میں نے دل مانگے دیا، دل مانگے دیا، تو منگل جوگا نہیں، ہاتھ چاند جوگا نہیں، دن بد مانگے دیا، پھر دنیا چاہیا، طاقت آئی، قوت آئی، ہمت آئی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بیوی آئی، مکان، دکان، یہ میرے منگل جوگا ہویا، جڑے منگل جوگا نہ ہے تے اسی دتا، تے ہن جڑے منگل جوگا ہویا، اب کہتے ہیں میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میری ان کے آگے، ان کی اللہ ما غرک اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، چشمے، سمندر، دریا، بادل، بارش، اولے، پھر انسان کی پیدائش، اور پھر اللہ نے حد کر دی، حد کر دی ہے اللہ نے فرمایا کہ حالے بھی میری توحید کی سمجھ نہیں آئی، دروازے تے بنے ہوئے ڈنگر ویکھ، پھر اللہ نے جانور دکھائے، یہ جھولی جو ہے یہ مسجد کی ہوتی، اور رمضان مبارک میں ظاہر بات ہے لوگوں کے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف رجحان بھی ہوتا ہے، اور ایک کا بدلہ 70 بھی ہے، آپ میں سے کئی بندے ہوں گے جو 7,000 نہیں دے سکتے، لیکن اس مہینے میں 100 روپے دیں گے تو اللہ 7,000 لکھ لیں، اس مہینے میں 1,000 دیں گے تو اللہ 70,000 دے گے، تو یہ سارے سال کا ہمارا جو یہ نظام ہے مسجد کا، یہ اسی رمضان مبارک کی جو جھولی ہوتی ہے اسی پہ یہ سارا نظام چلتا ہے۔ میری اپیل ہوگی آپ سے، بار بار کہنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، بس آپ کے بعد اشارہ کافی ہے، آپ ہماری بات بھی رکھتے ہیں، ہماری بات بھی مانتے ہیں، آپ جتنے ہمارے ساتھی ہیں کہ نئے بندے آئے ہیں، خاص کر کے اہل محلہ ہیں، کھل کر آپ
کشر فطرانہ کوئی صدقہ اس کے لیے وہ بندہ ہو. اس کو بھی پیسے دیں اس سے رسید, مجھے بھی دیں تو مجھ سے بھی رسید طلب کر, اس کو بھی دیں اس سے رسید حاصل کر, اور وہ ہمارا آدمی سامنے ہے تو ہر نماز کے ٹائم تو وہ لازمن ہوتا ہے. آپ زکوٰۃ میں, عشر میں, صدقے میں, فطرانے میں اپنے مدرسے جامعہ سے اردو کو آپ یاد رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے سب سے زیادہ زور اس مسئلے کے منوانے پر دیا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مختلف انداز میں اسے بیان کیا, عقلی دلائل دی, عقلی اور عقلی دلیلیں دیتے 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 اللہ چوپایوں میں لے آئے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ. یہاں میں ایک جملہ کہا تھا, اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کبھی میں نے تیرے سامنے فرشتوں کو جھکایا تھا, آج تو اتنا گر گیا کہ تیرے سمجھان واسطے من ڈنگراں دیاں مثالاں دے پے نے. دروازے پہ بندھی ہوئی بھینس دیکھ, گائے دیکھ, بکری دیکھ. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. میں ترجمہ وہ کروں گا جو میرے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں نبی پاک نے دعا دی تھی کہ مولا میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا علم عطا. دعا ہے ان کے لیے نبی. وہ کہتے ہیں کہ جب چارہ جانور کے میدے میں جاتا ہے, میدے میں, تو رب نے میدے میں ایک مشینری لگائی. اس مشینری نے کام کرنا شروع کیا اس چارے پر. کچھ کا بنا دیا گوبر, وہ نیچے بیٹھ گیا, نیچے بیٹھ گیا, اور اصل غذا, وہ جو اصل غذا گوبر سے الگ کی, اسے میدے سے دھکا مارا جگر کی طرف, یہاں پہنچایا جگر کی طرف. پھر جگر میں ایک مشینری لگا, اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا. کچھ کا بنایا خون, وہ جگر میں دل کو سپلائی کر دیا, اور کچھ کا بنایا دودھ, وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا, تھنوں کو سپلائی کر دیا. قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم. جب غذا جانور کے میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کی, جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کی. گوبر کا رنگ بدلا, پھر وہ بدبودار, خون کا رنگ سرخ, پھر وہ پلید. من بین فرث ودم, ایک طرف گوبر پلید تھا, ایک طرف خون پلید تھا. دو پلیدیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبن خالصا. لبن خالصا.
وہ دودھ استعمال نہ کرتا، خون کا ذرہ ہوتا، تو وہ دودھ استعمال نہ کرتا، میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ کیا، ان پلیتیوں میں سے چھان کے تیرے برتن میں ڈالا، لبناً خالصا، اس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیتی نہیں آنے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا جا۔ میں نے تجھے دودھ خالص کیا ہے، تو میری عبادت عقلی دلیلوں سے سمجھایا، عقلی دلیلوں سے میں عقلی دلیلوں کو بیان کرتے لگ جاؤں تو 5 جمعے رمضان کے ایک ارقام چکی رکھیے بھی نہیں 5 جمعے رمضان کے اسی پہ گزر خدا دی قسمیں عقلی دلیلہ نال قرآن بھرے ہوئے آپ میں اچھا گمان کرتا ہوں عوام کے مطابق آپ انشاءاللہ قرآن پاک نازلہ پڑھیں، رمضان ہے آپ دیکھ کے قرآن پڑھتے آپ اس قرآن کو پڑھیں گے نا، آپ نازلہ قرآن دیکھ کے قرآن آپ پڑھیں گے، ایک ختم کریں گے، 2 ختم کریں گے، تو اس میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے الارض، کیا میں نے اس میں آپ پڑھیں گے السماوات، اس میں آپ پڑھیں گے الجبال، اس میں آپ پڑھیں گے اللیل، النہار، البحر سمندر، البر جنگل، یہ آپ پڑھیں گے، یہ سارے لفظ آپ الکواکب ستارے، السحاب بادل، یہ اللہ آپ کو کہانیاں سنا، زمین، آسمان، بادل، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، یہ سب عقلی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ جو ہستی یہ نظام چلا رہا ہے عبادت و پکار کے لائق بھی وہی ہے، اس کے ساتھ شریک نہ بنایا تھا۔ پھر اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھا، عقلی دلیلوں سے بھی بات سمجھ رہا ہے تے مثالیں نال ذرا سمجھ، اللہ نے مثالیں دے کے سمجھا، اور مثالیں بھی ایسی جتنے تاجر بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو، کوئی کارخانے فیکٹری کے مالک بیٹھے ہو، تو ہڈیاں دکھتیاں رگاں رب نے نپیاں، دکھتی رگیں پکڑی اللہ نے، اللہ نے فرمایا تمہارا ایک نوکر ہو، غلام ہو، سیلز مین ہو، گزارے ہو گئے، بڑا پیارا بچہ تھا تو آپ کے گھر میں آیا، آپ کا غلام ہے، فرما بردار ہے، نوکر ہے، سیلز مین ہے، اللہ لوگوں سے پوچھتے ہیں اپنے کاروبار میں اسے شریک کرتے یا دکھتی رگ پکڑی اللہ، اپنے اختیارات میں، اپنے ملک میں، اپنی ملکیت میں ان کو شریک کرتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ آدھی دکان تیری آدھی میری کرتے ہو؟ آدھی دکان تیری آدھی میری، آدھی فیکٹری تیری، چلو 4 آنے تیرے تھے، 12 آنے تیرے، 2 آنے تیرے تھے، 14 آنے میرے، اپنی زمین میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنی ملکیت میں، اپنی ملکیت میں اپنے پیارے غلام اور نوکر کو تم شریک نہیں بناتے ہو، میں بھی اپنی
توجہ، ہم اپنے پیاروں کو اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتے. اس سے بھی بات سمجھ نہ آئی. اللہ نے پھر ایک اور مثال سورۃ النحل میں اللہ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال. اور لوگوں میرے واسطے مثالوں نہ بیان کیتیاں کرو. یہ قرآن میں ہے، قرآن میں فلا تضربوا للہ الامثال، میرے لیے مثالیں بیان کیا کرو. ہاں کیا مثالیں؟ چھت تے چڑھنا ہوئے تے بادشاہ کو ملنا ہو تو نیچے والے افسروں کی ضرورت. اللہ فرماتے ہیں میرے واسطے مثالہ نہ بیان کیا کرو. تو میری مثال دنیا کے آفیسوں سے دیتے ہو، ان کو نائب کی ضرورت رہتی ہے، نیچے والے عملے کی ضرورت رہتی ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب نہیں، انہیں حالات کا علم نہیں، انہیں ضرورت رہتی ہے. مجھے ضرورت نہیں رہتی، میں دلوں کے راز بھی جانتا ہوں. رازوں سے کوئی بات مخفی ہو تو اسے بھی جانتا ہوں. میرے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. آگے اللہ کہتے ہیں تمہیں مثالیں دینی کیسے آ گئی؟ مثالیں دینی تو مجھے آتی، میں مثالیں دیتا ہوں. تم نے کیا مثال دینی ہے؟ اللہ نے ایک مثال پیش کی، ذرا سنیے گا. ایک نوکر ہو، ایک غلام ہو، اس کے کئی مالک ہوں، اور مالک بھی متشاکسون، ضدی کمپرومائز نہیں کرتے، ایثار نہیں کرتے، ضدی ہیں. ایک مالک ہے صبح تیاری کر، میں نے تجھے لاہور بھیجا. دوسرا مالک ہے اس کو دفع کر، میں تنبیہ نہیں دے. نوکر ایک، بولو نوکر ایک، وہ کہتا ہے میرے کپڑے استری کا، دوسرا کہتا ہے اس کو گولی مار، میرے جوتیاں پالش. وہ کہتا ہے اس نے مجھے سودے کے لیے بھیجا ہے، اس نے کہا چھوڑ اس کو، میرا کم کر. نوکر ایک، مالک کئی. اس کے مقابلے میں ایک ایسا نوکر ہے جس کا مالک ایک ہے. اللہ مثال دے کے لوگوں سے پوچھتی ہے کیڑا نوکر چنگا؟ کئی والا بولو کوئی بندہ کہے گا کئی والا؟ کوئی بندہ عقل مند بھورے جتنا عقل ہوئے کہے گا کئی والا؟ نہیں کہے گا. ہر بندے کا جواب ہے نوکر ہوا چنگا. جس کا مالک ایک ہو، اللہ نے مثال دے کے کہا بندہ وہ چنگا نہیں جس نے کئی مشکل کشا ہوئے، بندہ ہوا چنگا جس کا کوئی مشکل کسی بیماری کے لیے کہاں، کسی حاجت کے لیے کہاں، کسی پریشانی کے لیے کہاں. ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف نے کہا، حضرت یوسف نے جیل کے دو ساتھیوں کو جب توحید سنائی نا، خدا دی قسم ہے انہاں دی حالت کے مطابق دلیل دیتی. وہ نوکر تھے نا، ایک بادشاہ کا ساقی تھا، شراب میں جوڑ کے اسے پلاتا تھا، دوسرا اس کا باورچی تھا. تو یہ نوکر تھے اس بادشاہ کے، اس کے مطابق حضرت یوسف نے دلیل. اس سے پہلے حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جماعتی احباب ہیں، مواحد دوست ہیں، مواحد دوست جنہیں اللہ نے اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانیوں سے یہ لوگوں کو اللہ نے شرک سے بچا رکھا ہے. وہ شرک نہیں کرتے، مرتے مر جاتے ہیں، رب کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے، کہیں نہیں جاتے، کہیں پڑے ہیں. تو نہیں دے
چھوڑنا نہیں چھوڑنا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری، تو نے دروازہ کھولنا نہیں، میں نے در چھوڑنا نہیں، پڑے ہیں تیرے دروازے پر، یہ ہوتے ہیں موائد۔ میں اشارہ کروں گا، اس کی تفصیل تو میں کسی جمعے میں کروں گا، اس کی تفصیل کروں گا، اشارہ کروں گا، اللہ کرے اشارہ سمجھ جاؤ۔ مولا 120 سال عمر ہوئے تے بندہ پتر کو معلوم ہوئے تے مولا میں تیرا دروازہ چھوڑ کے کدھر ہی نہیں، کون تھا پڑے تھے فلم بکم بے دعائے کا رب شکیہ، میں تجھ سے مانگ کے محروم نہیں رہا، اور دوسرا معنی ہے میں تجھ کو پکار کے بدبخت نہیں بنا، میں تجھے پکار کے بدبخت نہیں بنا، میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں، بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے وہ ہے بدبخت جو تیرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ جاتا ہے، پڑے ہیں تیرے دروازے پر 120 سال تک، اشارہ کروں گا، تفصیل کروں گا، کسی جمعے پہ تفصیل کروں گا۔ مولا جب تم 18 سال سے اپنا دیں گے، مولا جب تم 18 سال سے اپنا دیں گے، میں تو پڑا ہوں تیرے دروازے پر، اور بیوی جب کہا، بیوی نے کہا ایوب اس کو کہہ تو صحیح صحت دے دے، تو کہتے ہیں کہنے کو تو کہتے ہیں، اور رب جواب میں کہے ایوب حالے اتنے دکھ تو نہیں بیکھے جتنے سکھ بیکھے، ذکر بھی نہیں کرتے، پڑے ہیں تیرے دروازے پر، شرک نہیں کرتے۔ حضرت یوسف کہتی ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ لائق نہیں، ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، میں اور میرے خاندان کے لوگ، میں اور میرے آباء و اجداد شرک نہیں کرتے تھے، نہ میں شرک کرتا ہوں، ہمیں یہ لائق نہیں یہ شرک کا نہ کرنا، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، دولت اللہ نے دی ہو، خون اور گوبر سے شفاف دودھ تیرے برتن میں اللہ نے ڈالا ہو، جائے گا کہاں؟ داتا دربار، جائے گا کہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ مولا تیرے بھی حوصلے ہیں تیرے، اللہ فرمانے لے ہو لے، وہ سمجھتا ہے نیاز کرائی برکت ہو گئی، دودھ فلاں جگہ پہ تقسیم کیا برکت، اللہ فرماتے ہیں آ لے، میں ذرا FIR ترکڑی نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کی ضمانت نہ ہو، جانا کتنے مڑ کے تھے میرے بولے، دودھ اللہ نے دیے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو یہ دودھ بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ کس کا کھائیے، کس کا کھائیے اسی کا کھائیے، ذالک من فضل اللہ، اور ہم کہہ سکتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا، کہ ہم اس کا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتے، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، خدا گواہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اس کا تعلق علم سے نہیں، تعلیم سے نہیں،
دولت سے نہیں، اقتدار سے نہیں، حسن سے نہیں، برادری سے نہیں، قوت سے نہیں، جسمانی طاقت سے نہیں، شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق تعلیم سے نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ 28 بلاک اور 29 بلاک کے درمیان میں سائیں ہوتا تھا، سائیں سیکلہ اللہ اس کی مغفرت، وہ ہمارا بڑا مباحث تھا۔ سائیں دے لفظ کوئی سائیں، واقعی وہ سائیں تھا، دنیا دی ایڈی سمجھ کوئی نہیں، پر توحید کی ایڈی سمجھ، دنیا دی سمجھ نہیں، توحید کی بات آئی تو سائیں بکھر دیا، اور سائیں جب بکھرا تو فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ بھی فخر کرنے لگا۔ میرے بندے کو دیکھو، اس میں اپنی خبر کوئی نہیں، پر میری کیسی خبر ہے، اللہ کیسے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس کا تعلق تعلیم سے، علم سے، عقل سے، عہدے سے، اقتدار سے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ کیا ہے؟ اس پہ فضل کرتا ہے، اس کو شرک سے بچا لیتا ہے، اس پہ فضل۔ پھر آگے حضرت یوسف کہتے ہیں ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب ہو، الگ الگ معبود ہو، الگ الگ مشکل کشا، خیرن بہتر ہے ام اللہ الواحد، ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا القہار، قہار کا میں نے غالب، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے کیا تب تھا، اللہ اکیلا تب تھا، اکیلا سب پر طاقتور ہے، الگ الگ بہتر ہے یا ایک ہی بہتر ہے، یہ ان کو کہا قیدیوں کو سمجھایا، انہی کی سطح پہ آ کے سمجھایا، وہ نوکر تھے، ملازم تھے، انہی کے سطح پہ آ کے سمجھایا کہ زیادہ مالک یہ اچھے نہیں ہوتے، غلام وہی ہوتا ہے جس کا مالک کیا ہو۔ سب سے زیادہ زور اللہ نے قرآن پاک میں کس مسئلے میں دی؟